بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أول 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشاہی وحدائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا صاحب قاب قوسین او ادنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہیں۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں اسماعت فرمانے والی معززات مکرمات ایمانی روحانی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العزت کی ذات کا فضل ہے کہ مالک و خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالی نے قرآن پاک کو اس دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی، اس کو درست راستہ دکھلانے اور اس کو اس کے مالک کے قریب کرنے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے
لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے گفتگو فرمائی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور کبھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے حکم دیا اطیعوا الرسول، کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو، میرے نبی کی زندگی کو پڑھو۔ کبھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں جو اصول اپنایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کوئی مثال دے کر سمجھایا، جیسے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے سمجھانا چاہا تو صدقے کے بارے میں مثال دی کہ اگر بندہ دانہ جو ہے زمین میں بیجتا گئے وہ کتنا زیادہ کثیر تعداد میں دوبارہ اس کے پاس آتا ہے، ایسے ہی صدقہ کرنے والے کا اجر ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لوگوں میرے نبی ابراہیم کی زندگی کو پڑھو، وہ ایک سچا نبی تھا، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ کبھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا کہ نبی نوح کی قوم کو کیسے غرق کیا گیا، ہود، صالح اور قوم سمود، قوم عاد کو میں نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ یعنی یہ بھی ایک سمجھانے کی غرض سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی کے لیے جنت کی طرف راغب کیا، لوگوں کو جنت کا تذکرہ سنایا، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، لوگوں اللہ کی جنت بڑی رحمتوں والی ہے، بڑے انعامات والی ہے۔ کبھی لوگوں کو برے راستے سے بچانے کے لیے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ جہنم کے عذابات سے بچو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کی راہ میں زندگی کو وقف کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی میں ایسا کارنامہ پیش کیا کہ کائنات کے رب نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے قرآن پاک میں نقل کر دیا۔ انہی میں سے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جسے اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، کہف والے وہ لوگ کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری رہنمائی کے لیے تذکرہ کیا۔ میرا دل کیا، میرا ارادہ بنا کہ ہدایت کے لیے ان کی زندگی کو پڑھا جائے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو بیان کیا ہے، ان کے کردار کو بیان کیا۔ اور یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اس سورت کا نام ہی الکہف ہے، اور کہف کا معنی ہے غار، یعنی غار کے اندر رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی کہف رکھوایا، اور مزید اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حفظ 10 اول سورۃ الکہف، جو بندہ 10 آیات سورۃ الکہف کی پہلی یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، سب سے بڑی جو آزمائش ہے، دجال کا فتنہ ہے، اللہ اس سے بھی محفوظ فرما لے۔ اور مزید فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، ساتھ 2 جمعے تک اللہ اس کے لیے نور اور رحمت کی برکھا نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے فضائل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔
اس کے تذکرے کی وجہ کیا بنی، غرض کیا تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی نا، تو لوگوں کو دین کی دعوت اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں، کفار مکہ ہر اپنا حربہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے وہ بیکار ہو جاتا ہے، ہر سازش کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کے سامنے ان کی سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے کچھ لوگوں نے بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا کہ کوئی ایسے طریقے اختیار کیے جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا سچا نبی کہلواتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اپناؤ یہ لاجواب ہو جائے، یہ بے بس ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور علم کا مقابلہ علم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ مدینہ کے اندر جو یہود علماء ہیں ان کے پاس پہلی کتاب کا علم ہے اور وہ انتہائی عالم اور بڑے علم فضل والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کر ان سے یہ سوال کرو کہ ہمیں کچھ ایسے سوال دو جس سے ہم محمد الرسول اللہ کو لاجواب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے چند لوگ گئے اس غرض کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کو بتلایا کہ ہمارے علاقہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا علاقے کا رہنے والا، وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، وہ شریعت کا اعلان کر رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا ذکر کرتا ہے، ہمیں کوئی ایسے سوال بتلاؤ جو ہم اسے کریں تو وہ بے بس ہو جائے۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ 3 سوال ہیں، تم یہ لے جاؤ اور یہ اس کے سامنے رکھو، اگر وہ ان کا جواب دے دے تو جان لو وہ سچا نبی ہے، اگر وہ ان کا جواب نہ دے تو جان لو کہ وہ جھوٹا نبی ہے معاذ اللہ۔ تو وہ سوال لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کی کیا اس ہسٹری ہے، کیا اس کی سیرت ہے؟ اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ روح کسے کہتے ہیں، یہ جو انسان کے اندر روح ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُو الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتلائیں اصحاب الکہف کون تھے، وہ کون لوگ تھے اصحاب الکہف؟ تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں آپ کو نا ان 3 سوالوں کا جواب کل کو دے دوں گا۔ نبی پاک کو اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو اللہ نے سن لیا ہے، اللہ اس کا جواب مجھے دیں گے، میں کل کو ان کو بتلا دوں گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا، یہ نبی علیہ السلام بھول گئے اور آپ علیہ السلام کا کل کو میں جواب دوں گا۔ کل آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی، نبی پاک علیہ السلام سے سوال پوچھتے ہیں، جواب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آپ کل کو آنا، آج نہیں کل کو آ جانا۔ نبی پاک کی بات سن کر پھر وہ کل انشاءاللہ پھر بولنا بھول گئے۔ کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کے 15 دن گزر گئے، 15 دن نبی پاک علیہ السلام پر وحی بند ہو گئی، کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہ آیا، کیفیت اتنی کٹھن ہو گئی، معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے اندر ہی اندر میں اتنا شرمندہ، اتنا پریشان کہ اللہ میں تو تیرا ہی دین پھیلا رہا ہوں، تیرا ہی پیغام پھیلا رہا ہوں، یہ مکہ والوں نے جو 3 سوال کر دیے ہیں ان کے جواب تو نے دینے ہیں تو میں نے دینے ہیں، میں اپنی طرف سے تو کچھ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں پہاڑی پر چڑھ جاتا، میرا دل کرتا کہ اتنا حالات خطرناک، اتنا مجھے پریشانی کا عالم ہوتا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا دوں، اتنا میں پریشان ہوتا۔ جب 15 دن گزرے
تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے میرے پیغمبر، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ اکیلے رہ گئے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہم نے 15 دن وحی کو روکا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر، آپ نے ان کو بولا کہ کل میں بتلاؤں گا، بتلانے پر ہم قادر ہیں، اسی وقت بھی وحی اتار سکتے تھے، لیکن لوگوں کو سمجھانا مقصود کہ میرا نبی اللہ کی چاہت کا، اللہ کی مرضی کا ذکر کرنا بھول گیا، میں رب نے 15 دن وحی کو روک دیا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ کی زبان سے بھی اس بات کا اظہار نہیں ہوگا کہ میں وہ بیان کروں گا جو اللہ کی مرضی سے ہوگا، میں اللہ کی مرضی سے یہ کام کروں گا، ہم اس پر بھی آپ کو روک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ 15 دن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے روک دیا، فرمایا میرے پیغمبر جب بھی کوئی کام کرنا چاہو الا ان یشاء اللہ، یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا۔ آج ہم تو سب کچھ ہی کرنے کے لیے تیار ہیں نا، ہمارا تو اللہ سے ایسا تعلق ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بات سوچیں بھئی یہ کام اللہ کی توفیق سے ہونا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے ہی کر کے دکھانا ہے۔ نا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی توفیق سے ہوگا وہی کام ہوگا، بغیر نہ کوئی کام ہو سکتا کا تام نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے ایک اور بات واضح فرما دی کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہ چاہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے نا ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا قل، میرے بھائی میرے امتی ایسے نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انشاء ما شاء اللہ فقط، ہوگا وہی جو صرف اللہ ہی چاہے گا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر اللہ کا نبی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چاہے جائے کہ ہم کہتے پھریں اللہ جانے یا رسول جانے، اللہ دی مرضی یا رسول دی مرضی، اللہ دے اختیار یا رسول دے اختیار، نہ میرے بھائی، یہ جملہ اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کو ایسی بات پسند قطعاً نہیں پسند۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الکہف میں ان اصحاب کا ذکر فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف ان کی تاریخ کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 700 یا 500 سال قبل کا واقعہ، لیکن اکثریت کا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دقیانوس ایک بادشاہ تھا، اور روم کا یہ علاقہ ایلا کا علاقہ جسے جہاں پر الرقیم نامی بستی تھی، اس علاقے کو کہا جاتا ہے، اور 2 نام ذکر ہوئے الکہف والرقیم۔ رقیم بستی کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اقوال سے یہ بھی منقول ہے کہ رقیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر تختی پر اس غار کے باہر لگا دیا گیا تھا، اس وجہ سے انہیں الرقیم کہا جاتا ہے۔ البتہ دونوں قول ہی منقول ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بتلا رہا، وہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، اور ان پر اللہ کا فضل کیا تھا، اللہ نے کون سا ایسا اپنا قدرت کا کارنامہ ان پر رونما کیا کہ جو کائنات کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ سنیے، توجہ فرمائیے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ فرمایا ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ واللہ اللہ، حضرات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بڑے غور سے قرآن پاک کی بات کو سمجھیے گا ذرا۔ اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں، ام حسبتا ان اصحاب الکہف، اے کائنات کے لوگو، اے مکہ کے کافرو، اے دنیا کے لوگو، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اصحاب رقیم کا جو واقعہ ہے، کانو من آیاتنا عجبا، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہودی جو تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر محمد ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دے، اصحاب کہف کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بڑی عظیم نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ پہلے یہ بات وعدے کی، کائنات کے لوگوں اگر بات کرتے ہو اللہ کو ماننے کے لیے نشانی حاصل کرنا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کے لیے دلائل کا حاصل کرنا، تو یہ اصحاب کہف تو ایک عام واقعہ ہے، اللہ کی نشانیوں تو بڑی بڑی عظیم نشانی ہے۔ تم تو پچھلے لوگوں کی بات کرتے ہو، اللہ کی نشانیاں ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزرتی ہیں۔ اللہ واللہ اللہ، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اللہ واللہ اللہ فرمایا لوگوں، آسمان اور زمین اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بڑی محبت سے توجہ فرمانا، اللہ نے یہاں پر پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو آپ کا گمان ہے نا، یہ صحابہ کہف کا واقعہ یہ بیان کیا جائے تب جا کے ہمیں اللہ کی ذات کی سمجھ آئے گی، اللہ کی پہچان پھر ہوگی۔ اور لوگوں، اللہ کی پہچان ان واقعہ کو چھوڑو، پہلے اپنی زندگی تو دیکھو نا، اللہ کتنی اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ فرمایا ان فی السماوات والارض، لوگوں یہ جو آسمان کا تناؤ ہے نا، یہ آسمان جو تمہارے سر پر چھت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی طرف تو دیکھو نا۔ آج تم اپنی مرضی کے ساتھ ایک تنکا اٹھا کر ایسے فضا میں کھڑا کرنے کے قادر نہیں ہونا، فضا میں ایک تنکا کھڑا کرنے کے قادر نہیں ہو۔ تمہارے رب نے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ٹھہرا دیا ہے، اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے۔ پھر اگلی بات سمجھنا ذرا، آج میں چھت ڈالتا ہوں، ستونوں پر ڈالتا ہوں، اس کے اوپر سریا لگاتا ہوں، سیمنٹ بدری لگاتا ہوں، بڑا بڑا مضبوط لینٹر ڈال لیتا ہوں۔ 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد میرے لینٹر میں شگاف آ جائے گا، سوراخ ہو جائے گا، دراڑیں آ جائیں گی، بیکار ہو جائے گا۔ او میرے رب کی نشانیوں کو تلاش کرنے والوں، میرے رب کو پہچاننے والوں، آسمان کی طرف نظر تو دوڑاؤ نا۔ 1 سال نہیں،
نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کئی ہزار سال گزر گئے ہیں، میرے رب نے آسمان بنایا ہے، پورے کا پورا آسمان کہیں سے گرا نہیں ہے، کہیں سے لفا نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں بنا، جیسا اول دن سے آسمان تھا ویسا آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ، یہ رب کی نشانی ہے۔ واقعات، سیرت، کردار بعد میں، پہلے یہ تو دیکھو آسمان کتنا بلند ہے، پھر زمین کو دیکھ لو، یہ جو زمین میں نے بنا دی ہے، اللہ اللہ سمجھنا، میری بات کو سمجھنا ذرا۔ آپ پانی ایک ٹب میں ڈال لو نا، اس پانی کے اوپر کوئی چیز رکھو، بلکہ مٹی کا ایک ڈیلا پکڑ لو، ایک ٹب پانی کے اندر آپ مٹی کے ایک ڈیلے کو ٹھہرا کے دکھلاؤ، کبھی بھی نہیں ٹھہرا سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں والارض، یہ مٹی کی بنی زمین تم ایک ڈیلا ٹھہرانے سے قاصر ہو، میرے رب نے ساری کی ساری زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا ہے، کہیں بھی زمین جناب گرتی نہیں ہے، کہیں بھی زمین لپٹتی نہیں ہے، کبھی بھی زمین نیچے والے پانی میں ڈوبتی نہیں ہے۔ لآیات للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے نشانی ہے، اگر اللہ کو پہچاننا ہے۔ پھر فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آگے بڑھو ذرا، اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اپنی تخلیق کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، یہ جو انسان بنا ہے یہ کیا چیز ہے۔ میں قربان داؤں کائنات کے لوگوں، آج لوگ بزرگوں کی کرامتوں کے منتظر ہیں، آج لوگ لوگوں کی کرامتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ میرا تو نظریہ ہے یہ جو انسان ہے یہ خود میرے رب کی بڑی کرامت ہے، یہ خود اس کی تخلیق میرے رب کا بڑا قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو تو دیکھو نا، اگر اللہ کو پہچاننا ہے اپنے آپ کو تو دیکھو نا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ 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 فرمایا انسان غور تو کرنا، ہم نے تجھے ایک کھٹکتی مٹی سے بنایا ہے، کبھی تو انسان ایک نطفہ پانی کا پلید نطفہ تھا نا۔ اللہ 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 ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا، پھر فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ 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 فرمایا انسان اپنے آپ کو تو دیکھنا، ہم نے تجھے ایک پانی کا نطفہ، پھر جناب وہ خون کا لوتھڑا، فخلقنا النطفة علقة، پھر ایک جناب پانی کے نطفے سے خون کا لوتھڑا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر خون کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا فخلقنا المضغة عظاما، یہ گوشت کا ٹکڑا ہڈیوں کا ڈانچہ بن جاتا ہے، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر یہ ہڈیوں کا ڈانچہ انسان 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 کبھی جا اپنی تاریخ کی طرف جانا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا
ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، میرے رب نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تیرے ہڈیوں کے اوپر ماس کو چڑھا دیا ہے، تیرے ہاتھوں کو بنا دیا ہے، تیرے قدموں کو بنا دیا ہے، تیرے چہرے کو سجا دیا ہے، تیرے چہرے پر آنکھوں کو لگا دیا ہے، تیرے سر پر ماتھا بنا دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، انسان یہ ساری اللہ کی نشانی ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لے اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اللہ اکبر، رب کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات کو دیکھ لو۔ اللہ اللہ اللہ، البتہ بات لمبی ہو جائے گی، الغرض میں آؤں اپنی بات کی طرف۔ لوگوں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہیں ان سے اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور آؤ۔ اصحاب کہف قوم تھے، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، جنہوں نے اپنے پروردگار کی پہچان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر رب کے ساتھ انہوں نے وفا کی، پھر رب نے ان کے ساتھ وفا کی۔ اللہ اکبر، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ کیا ان کا واقعہ، کیا ان کا کردار؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ کائنات کے لوگوں، قرآن پاک یہ وہ واحد واقعہ ہے قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں بیان کر رہا۔ قرآن کی آیات سے میں آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، توجہ سے سنتے جائیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ لوگوں آؤ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ایک سچا واقعہ، ایک سچی بات، ایک حقیقی بات میں رب بتلاتا ہوں۔ انہم فتیۃ آمنوا، اصحاب کہف قوم تھے وہ فتیۃ آمنوا۔ فتیہ کہا جاتا ہے وہ نوجوان جن کی عمر 16 سال سے 24 سال کے درمیان ہو، اس درمیانی عمر کو فتیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ کون کتنی تعداد میں تھے؟ اللہ کا قرآن ذکر فرما رہا ہے یہ نوجوان فتیۃ آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ وسادسہم کلبہم۔ بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ 6 تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی خاص ان کی تعداد نہیں بتلائی، البتہ محدثین نے جو بات نکالی ہے فتیہ جو لفظ ہے نا یہ جمع کا لفظ ہے۔ فتیہ فتات سے جمع ہے اور اس کی تعداد عربی کی جمع کا بھی ایک متعین طریقہ ہے کہ بعض لفظ ان کی تعداد 3 سے بڑھ کر 10 تک ہوتی ہے، بعض کی 10 سے زیادہ تک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ فتیہ جمع ہے، اس کی تعداد 3 سے بڑی ہے اور 9 سے کم ہے، یعنی وہ اصحاب کہف کی تعداد 9 سے کم تھی، 3 سے زیادہ تھی۔ جتنی تھی اللہ کو علم ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ زیادہ تر قول 7 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور غور کیجئے
اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا جو تذکرہ کیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے درمیان میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے انہوں نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی طرف راغب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ اپنے قرآن کے درمیان میں کیا۔ اللہ اللہ، اور یہی بات نہیں بلکہ خود میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، لوگوں وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو جوانی میں اللہ کو راضی کرتا ہے، جو جوانی میں اپنے رب کو مناتا ہے نا، وہ کتنا عظیم نوجوان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، وہ ایسا عظیم نوجوان ہے جو جوانی اللہ کی راہ پر لگاتا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اس جوان کی جوانی کے بدلے قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ واللہ، اللہ میں قربان جاؤں۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میری بات کی طرف میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو بات سمجھ آئے۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نوجوان کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے، بلکہ کیا کہتا ہے شاعر، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بانج پیری گرگ ظالم میشہ دربار، لوگوں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اللہ، البتہ یہ نوجوان تھے، رب نے ان کی قدر کی ہے، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نوجوان جب ایمان لے کر آئے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے، میں رب العالمین پر ایمان کیسے لے کر آئے؟ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان کیسے آئے؟ اللہ، انہوں نے جناب دیکھا وہ دقیانوس بادشاہ، اس کی قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، اور یہ خود اس دور کے بڑے بڑے امیر گھرانوں کے نوجوان تھے، کوئی کمزور نہیں تھے، امیر گھرانوں کے ٹھیک ٹھاک نوجوان تھے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی جناب بنانے کے بعد ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جوڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سجدہ کر رہے ہیں، اس وقت ان نوجوانوں میں سے ایک جوان اٹھتا ہے، اٹھ کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا نوجوان اٹھتا ہے، وہ بھی الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر تیسرا اٹھتا ہے، کرتے کرتے یہ ساتوں جوان الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ساتوں کے ساتوں نوجوان الگ تھلگ بیٹھے ہوئے گئے۔ اللہ اللہ، ہر دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ یار اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو جناب مجھے کوئی پکڑ کر نہ لے جائے، اگر میں نے ان بتوں سے نفرت کا اظہار کیا مجھے کوئی پکڑ کر نہ لے جائے۔ کرتے کرتے ایک کی زبان سے نکلتا ہے، یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسے خدا ہے جنہیں بنایا بھی خود جاتا ہے، جنہیں سجایا بھی خود جاتا ہے، پھر عبادت بھی ان کی خود ہی کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ میں قربان جاؤ۔ اللہ اللہ، جس وقت ایک نے اظہار کیا دوسرے نے کیا، کرتے کرتے ساتوں کے ایمان یکجا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو
ایمان میں ترقی عطا کر دی، ایمان میں ہم نے مضبوط کر دیا۔ اور لوگوں جب رب تعالی رحمت فرمائے شرک کے گڑھوں میں اللہ توحید کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی اپنے بندے پر ناراض ہو جائے اس کو توحید کے گڑھوں سے نکال کر شرک میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اللہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، پورا قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لوگوں سب سے بڑھ کر اگر کسی بات کا اللہ نے پرچار کیا ہے وہ اپنی توحید کا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ ان نوجوانوں نے جب اپنی توحید کا اظہار کر لیا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انہوں نے اپنی توحید کا اظہار کیا نا، پھر اس علاقے کے لوگوں نے جناب ان کے اظہار کو دیکھ کر بادشاہ تک ان کی بات کو پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کو جب پتا چلا، دقیانوس بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے میرے بتوں کو، ان معبودوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو، اے بادشاہ، ہمارے دلوں کو رب نے مضبوط کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھا دیا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھ دے دی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا سمجھ آ گئی تمہیں؟ کس بات کی سمجھ آ گئی؟ ہم تو انہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا معبود کون سا ہے؟ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے۔ ہم ایسے ناقص خداؤں کو نہیں مانتے کہ جو جناب خود بنائے جان، خود ان کو تیار کیا جائے، خود ان کو دفنایا جائے، خود ان کو کفن پہنایا جائے، خود ان کی قبروں کو تیار کیا جائے اور ان کے سامنے سجدے کیے جائے۔ ایسے خدا ہم نہیں مانتے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اے بادشاہ سن ہم نوجوانوں کا عقیدہ، ہم نے آسمان کے رب کو رب مان لیا، داتا مان لیا، مشکل کشا مان لیا، حاجت روا مان لیا، بگڑی بنانے والا مان لیا، اولاد دینے والا مان لیا، شفا دینے والا مان لیا۔ اب ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، یقیناً ہم رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدے کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے انہیں دھمکی لگا دی کہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہمارا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، توحید کا دائرہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک غار کی طرف پناہ لی۔ آگے جیسے ان کی زندگی کے واقعات گزرے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، رحمتیں کی، اللہ کی توفیق سے آئندہ جمعے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔